إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. قابل احترام فضیلۃ الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت علماء حق ہیں، اس لیے کہ دین کو صحیح طور پر سیکھنے کے لیے اور گمراہیوں سے بچنے کے لیے ایک انسان ہر دور میں علماء کا محتاج رہے گا. اپنی عقل پر اعتماد، اپنی سمجھ پر اعتماد، اپنے مطالعے پر اعتماد اکثر لوگوں کو گمراہی کے دلدل اور کھائی میں لے جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی لیے مسلمانوں کو، ایک ساری انسانیت کو ایک عمومی حکم دیا، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم، اگر تم نہیں جانتے. انسان کی اصل یہ ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا. اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے، بطن سے اس حال میں نکالا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے. معلوم ہوا کہ انسان کی شروعات لا علمی سے ہوتی ہے اور دین کو سیکھنا پڑتا ہے. سیکھنے کے لیے علماء سے پوچھنا پڑتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. معلوم ہے کہ دین کا علم سیکھنے کا سب سے بہترین اور سب سے آسان ذریعہ اور سب سے احتیاط والا ذریعہ یہ ہے کہ ایک انسان علماء سے جڑے، علماء کی مجالس میں بیٹھے، علماء کو دیکھے، ان کی زندگی کو، ان کے آداب کو، ان کی یعنی ہدی کو، ان کے اسوہ کو دیکھے اور جن معاملات میں اس کے لیے مشکل درپیش ہو وہ ان سے رجوع کرے. چاہے وہ عقائد کے معاملات ہوں، چاہے عبادات ہوں، چاہے حلال و حرام کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نئے مسائل ہوں جو دور کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، دنیا کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے آتے ہیں. بلڈ ڈونیشن کا مسئلہ ہو یا کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ہو یا کسی اور اعتبار سے، یا تجارت کے اور مسائل ہوں یا سیاسی معاملات ہوں، ہر معاملے میں وہ علماء کی طرف رجوع کریں. علماء سے مستغنی ہو جانا گمراہی کی شروعات ہے. ایک انسان اگر یہ سمجھنے لگے کہ موجودہ دور میں چلو بھائی ہمارے پاس بہت ساری کتابیں PDF کی شکل میں آ رہی ہیں، بڑی آسانی سے مل جاتی ہیں، اور اگر کوئی جواب تلاش کرنا ہو YouTube پہ 50 بولنے والے ہیں، کسی سے بھی جواب مل جائے گا، یا ہم کو گوگل سے معلوم ہو جائے گا، کئی ویب سائٹ ہیں جوابات مل جاتے ہیں. اگر ایک انسان علماء تک پہنچنے، ان سے پوچھنے کی ذلت برداشت نہ کرنا چاہتا ہو اور وہ آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کو آسانی سے جواب ملے، تو یہ گمراہی کا راستہ ہے. تکلیف والا راستہ اختیار کرنا حفاظت ہے. عالم صاحب اس وقت میں آرام کر رہے ہوں گے، یا ان کا فون نہیں لگ رہا ہے، یا ان تک پہنچ کے جانا دھوپ ہے، یا فلاں دن ہی وہ ملتے ہیں، ان تک پہنچنا پڑے گا، ہم کو جا کے لینا پڑے گا. اگر اس تکلیف کو آدمی برداشت نہ کرے اور یہ سمجھے کہ چلو اپنے ہی طور پر ڈھونڈ لیتے ہیں، بہت ممکن ہے اس کو ایسا بیان مل جائے، ایسا ویب سائٹ مل جائے، ایسا جواب مل جائے
جو نہ صرف یہ کہ غلط ہو بلکہ وہ اہل سنت کا بھی نہ ہو. بہت ممکن ہے کہ کسی شیعہ کا اس کو ویب سائٹ مل جائے، بہت ممکن ہے کسی منکر حدیث سے اس کا سابقہ پیش آ جائے، اس کا یوٹیوب پہ اس کو ویڈیو مل جائے، یا ہو سکتا ہے کوئی قادیانی ہو، کوئی اخوانی ہو، کوئی صوفی ہو یا کوئی اور ہو. اور بہت ممکن ہے کہ شیطان اس کے دل میں بات ڈالے کہ جواب کتنا اچھا ہے. اکثر اوقات ہوتا ہی ہے کہ ایک انسان کسی چیز کو چاہتا ہے کہ ایسا جواب ہو تو کتنا اچھا، اور کوئی آدمی ایسا جواب دے دیتا ہے تو وہ دل کو بھا جاتا ہے، پھر اس کے سارے جوابات اچھے لگنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے دل کے جیسا ایک جواب دیا اور میرا مسئلہ حل ہو گیا. بہت ضروری ہے کہ انسان نفس پرستی سے نکل کے علماء کی ماتحتی میں آئے. اس دور کی گمراہیوں میں سے گمراہی یہ بھی ہے کہ اس میں نوجوان طبقہ خاص طور سے علماء سے آزاد ہو کر مشینوں سے جڑ گیا ہے، کمپیوٹر سے، انٹرنیٹ سے جڑ گیا ہے، اور بولنے والے 50 ہیں اور ان میں سے بہت سارے غلط بھی ہیں. اس لیے کہ اکثر شہرت انہی کو ملتی ہے جو سب کے دل کی بھانے والی بات بولتے ہیں. چونکہ علماء ڈاکٹر کی طرح ہوتے ہیں، وہ صحیح بات بولتے ہیں چاہے اچھی لگے یا بری لگے. ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا علاج کریں، نہ کہ لوگوں کو خوش کریں. لیکن انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ کو اکثر ایسے لوگ ملیں گے جو چاہتے ہی ہیں کہ لوگ ان کو پسند کریں، اس لیے وہ ایسی باتیں بولتے ہیں جو لوگوں کی پسند کی ہوں. پھر وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. پھر وہ ہر طبقے کے لائق جمع کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہر طبقے کی خوبیوں پر بات کرتے ہیں، ان کے عیوب کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے ہیں. اہل باطل کے باطل پر رد نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہر طبقے کی تعریف کرتے ہیں تاکہ ہر طبقے میں سے کچھ لوگ ان کو مل جائیں. یہ علماء کا طریقہ نہیں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب علماء کی تنقید کو اور ان کی سخت بات کو سنتے ہیں تو پھر ان کے اوپر تبصرے کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ امت میں اختلاف پیدا کر رہے ہیں، دیکھو یہ توڑ کی بات کر رہے ہیں، یہ امت کے اندر دراڑ پیدا کر رہے ہیں، یہ رد کر رہے ہیں لوگوں کا. سب کو لے کر چلنا چاہیے. موجودہ دور میں یہ جو مزاج بن رہا ہے، جس کو آپ رواداری کہیں، رواداری میں غلو، یا اس کو آپ اعتدالیت کہیں یا جو بھی کہیں، یہ جو بیماری بڑھ رہی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے. بعض لوگوں کا، ہم دلوں کا حال تو نہیں جانتے، لیکن ایک بہت بڑا سبب یہ بھی ہے کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم کو لوگ پسند کریں، ہر ایک کا لائک ملے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے ویڈیو کو لائک کیجیے اور بیل آئیکن بھی دبائیے تاکہ گھنٹی بجتی رہے خطرے کی. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اور اسی راستے پر بہت سے وہ لوگ چلتے ہیں جن کے پاس علم بھی ادھورا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی فلاں کو لائک مل رہے ہیں، ہم کو بھی ایسے لائک کے ڈبے چاہیے. اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، پھر علماء سے آزاد ہو جاتے ہیں اور اپنے طور پر کھڑے ہو کے مبلغ بن کے پھر مفتی بھی بن جاتے ہیں، مفسر بھی بن جاتے ہیں، شارحین بھی بن جاتے ہیں، اور ایسے معاملات میں گفتگو کرتے ہیں جس میں علماء بھی بولنے سے توقف کرتے ہیں، تھوڑا رکتے ہیں. خاص کر کے سیاسی معاملات میں، ایسے معاملات میں بولتے ہیں جس میں ایک بابصیرت عالم بھی سوچتا ہے کہ اس بولنے سے کہیں فتنہ تو نہیں ہو جائے گا. بہت احتیاط سے بولتا ہے، رک کے بولتا ہے، ٹھہرتا ہے، حالات کو بننے کے لیے انتظار اس کا کرتا ہے. لیکن ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ قوم کے اندر بہادر بن کے آ جائیں، علماء سے بھی پہل کر کے ایسے معاملات میں بولتے ہیں جن میں ان کو خاموش رہنا ان پر فرض ہوتا ہے. یہ اس دور کی گمراہی ہے. اور پھر ان کے پیچھے نوجوان چلے جاتے ہیں، دیکھو علماء نہیں بول رہے ہیں، یہ بول دیے، یہ امت کے خیر خواہ ہیں. علماء تو بزدل ہیں، علماء تو خاموش رہتے ہیں، علماء کو کیا فکر ہے امت کی. لیکن یہ لوگ کیا ہیں، یہ امت کے خیر خواہ ہیں. زیادہ تر اس طرح کے بولنے والوں میں اخوانی مزاج کے لوگ آپ کو ملیں گے، جو امت کو حکمرانوں کے خلاف کھڑا کر دیتے ہیں لیکن خود عین وقت پر غائب ہو جاتے ہیں، اور علماء کو بزدل بول کے علماء سے لوگوں کو دور کرتے ہیں، اپنے آپ سے جوڑتے ہیں اور اپنی تحریک میں ان کو لگا کر خود فرار ہو جاتے ہیں. جب وقت آتا ہے مصیبت کا وہ غائب ہو جاتے ہیں، باقی سب لوگ پھنس جاتے ہیں. نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. ساری مصیبت کیوں آئی؟ اس لیے کہ علماء سے رشتہ نہیں تھا.
اچھا بعض اوقات کوئی پسند آتا تو علماء سے پوچھتا بھی نہیں کہ اس کو سننا کہ نہیں سننا. کیوں؟ ڈر اندر سے چور یہ ہوتا ہے کہ عالم صاحب منع کر دیں گے. اب اس سے رکنا نہیں ہے تو پوچھنا بھی نہیں ہے. تو علماء سے پوچھتا بھی نہیں کہ معتبر ہے کہ نہیں ہے. دل میں اپنے ہی دل میں اس کی اچھائیوں کو سوچ سوچ کے اور کچھ نہ کچھ تعویلات کر کے اس کا فین بن جاتا ہے. اور بات اتنی دور نکل جاتی ہے کہ پھر جب وہ گمراہیاں بکنا شروع کرتا ہے تب بھی اس سے دل ایسا جڑ جاتا ہے کہ پھر علماء کی تنقید اور تحقیق اور اس کے بارے میں ردود بھی پسند نہیں آتے. علماء کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے لیکن اپنی لیلا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایک بار دل جب اس سے لگ جاتا ہے اس کی گمراہ سے گمراہ کن بات کی بھی تعویل کرنے لگتا ہے. یاد رکھیں علماء امت کے لیے خیر ہیں. اس دور میں بلکہ ہر دور میں علماء کی ضرورت تھی. اس دور میں بہت زیادہ ہے. کیوں؟ اس دور میں انتخاب مشکل ہو گیا ہے. پہلے دور میں کیا ہوتا تھا؟ گمراہی بہت سلو پہنچتی تھی لوگوں تک. آج 1 منٹ میں ایک آدمی دنیا کے کونے میں ہے, آپ تک اس کی بات پہنچ جا رہی ہے اور آدمی گمراہ فوراً ہو رہا ہے. صبح کا مومن شام کا کافر جو حدیثوں میں آیا. آدمی دنیا مفاد کے لیے, شہرت کے لیے, دنیا کے مال و متاع کے لیے, کسی اور چیز کے لیے اپنے دین کو چھوڑنے, اپنے اصول کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے تیار ہو جا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء. علماء انبیاء کے وارث ہیں. معلوم ہوا کہ انبیاء کی اتباع لازم ہے اور انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد علماء کے تابع ہونا ضروری ہے. علماء کا ہاتھ پکڑ کے اس فتنوں کے طوفان سے, سیلاب سے بچ کے نکلنا ضروری ہے. بعض لوگ اس کو تقلید سمجھتے ہیں. تقلید نہیں ہے, یہ علماء سے استفادہ ہے. ہر زمانے میں علماء رہیں گے اور جب علماء ایک ایک کر کے اٹھا لیے جائیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حتیٰ اذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا. جہاں تک کہ جب علماء دنیا میں نہیں رہیں گے یا اس معاشرے میں نہیں رہیں گے تو لوگ کیا کریں گے؟ جاہلوں کو اپنا سردار بنا کے, اپنا پیشوا بنا کے ان سے پوچھیں گے اور وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے. خود بھی گمراہ ہوں گے, دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. علماء سے مراد کون ہیں؟ علماء سے مراد وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت کا علم رکھتے ہیں, گہرا علم رکھتے ہیں, جن کی عمریں اس میں چلی گئی ہیں, جن کی عمریں دین کی خدمت میں, دین کے سیکھنے سکھانے میں, لوگوں کی اصلاح کرنے میں چلی گئی. یہ نہیں کہ کوئی نیا آدمی ہو, تھوڑا موڑا پڑھ لیا یہاں وہاں سے اور فارغ ہو کے آ گیا اور اس کو شیخ الکل فی الکل بنا دیا اور اس کی بات ماننا شروع کر دی. نہیں, علماء سے مراد شیخ جس کو کہا جاتا ہے وہ جن کی عمریں اس میں چلی گئی, جنہوں نے اتار چڑھاؤ سیاستی کے اعتبار سے, امت کے حالات کے اعتبار سے اور دین کی تعلیم کے اعتبار سے ان کے پاس بڑا تجربہ ہے. ان لوگوں کے ماتحت رہنا. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ جو نئے ستارے ہوتے ہیں وہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں اور علماء اتنے مشہور نہیں ہوتے ہیں, تو لہٰذا شہرت کی بنیاد پر لیاقت طے کی جاتی ہے. یہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. کون کتنا فیمس ہے, کس کے کتنے سبسکرائبر ہیں, کس کے کتنے, کون لائک کرنے والے, ویوز کتنے آتے ہیں, ملین میں آتے ہیں, یہ بہت بڑا ہے. اور دیکھو فلاں عالم, ان کے کتنے لائک نہیں ہیں, ان کے ویوز نہیں ہیں. یہ جہالت ہے. لائک کی بنیاد پر معلوم نہیں کیا جا سکتا کہ کون لائق ہے. لائق معلوم کرنے کے لیے لائک نہیں دیکھے جا سکتے. لیاقت اصل ہے. علماء اتنے بڑے بڑے آج دنیا میں موجود ہیں, لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے نوجوانوں میں اہل علم کی بجائے اس طرح کے جو اداکار قسم کے جو مبلغین ہوتے ہیں ان کے پیچھے دوڑنے کا مزاج ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. علم چٹپٹی چیزوں کا نام نہیں ہے, علم واقعی کتاب و سنت کے علم کا نام ہے. یا وہاں کی باتیں, قصے, کہانیاں بتا کر اور اپنی زندگی کی فلانی چیزیں اور یہ وہ اور یہاں وہاں کے معاملات بتا کر امت کو گمراہ کرنا آج کے دور کا آسان ترین طریقہ ہے. لوگ چاہتے بھی ہیں کہ ایسی چیزیں سن کے محظوظ ہوں, لیکن یاد رکھیں علماء سے جڑنے میں ہماری حفاظت ہے اور علماء اس دین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے, مسلمانوں کے لیے, امت کے لیے بڑی نعمت ہے. ان کی قدر کرنا ضروری ہے. علماء دنیا میں ہوتے ہیں, لوگ قدر نہیں کرتے. دنیا سے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ان کے اوپر قصیدے لکھے جاتے ہیں, ان کے بارے میں بڑی بڑی باتیں اور کتابیں لکھی جاتی ہیں. جب تک ہوتے ہیں آدمی قدر نہیں کرتا ہے. لہٰذا سعادت مند نوجوان وہ ہے جو علماء سے اپنا ہاتھ جوڑ لے,
اور ان کی مجلسوں میں حاضر ہو، اپنی زندگی کے مسائل، دین کے معاملات، ذاتی زندگی کے معاملات میں علماء سے رجوع کر کے ان کی رہنمائی میں چلے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی چیز ہے۔ جو لوگ یہ کریں گے وہ محفوظ رہیں گے، جو لوگ یہ نہیں کریں گے 4 دن کی خوشیاں ملیں گی، مزہ آئے گا، لذت ملے گی، بعد میں پتہ چلے گا اتنے دور نکل گئے گمراہی میں کہ پھر واپس لوٹنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء سے جوڑے رکھے، ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج ہمارے لیے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ فضیلۃ الشیخ ظفر الحسن مدنی حفظ اللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ شیخ تشریف لائیں اور ہم لوگوں کو اپنی نصیحتوں سے مستفید ہونے کا موقع دیں۔